ریاست کی جو موجودہ شکل ہے جس میں 3 اداروں کی حیثیت تو مستقل بالذات ہے، وہ وہیں پہ قائم ہے اور وہی اصل میں ریاست کی ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں۔ اب جب دین مجھے کہتا ہے کہ بھائی تم نے اپنے حکمران کی پیروی کرنی ہے یا نظم اجتماعی کی، اپنی جو آپ کی ریاست یا نظم بن چکا ہے اس کے خلاف نہیں کھڑے ہونا، تو وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ حکمران جس کو لوگوں نے منتخب کر کے اقتدار دیا ہے، یا وہ مستقل بالذات ادارے جو میری ایمان، میری خواہش، میری مرضی سے مجھ پر مسلط سوار نہیں ہوئے؟ میں نے ان کو بھی مانی، کیونکہ جب ہم ایک سانس میں کہتے ہیں کہ جی اسلام تو کہتا ہے کہ آپ نے پیروی کرنی ریاست کے خلاف آپ کچھ نہ کریں، تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے اسلام نے بیوروکریسی، عدلیہ، فوج، ان سب کے بارے میں مجھے یہ کہا ہے کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ نہیں، دیکھیے اسلام کا تو زاویہ نظر بڑا مختلف ہے۔ وہ اختلال اور انتشار کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کی جان، مال، آبرو کو کسی خطرے میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ہاں انسانی جان کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے، چنانچہ وہ اپنے ساری ہدایات کی بنیاد اسی پر رکھتا ہے۔ مسلمانوں کا اگر ایک نظم اجتماعی قائم ہے اور اس نظم اجتماعی میں کوئی خرابی نہیں ہے تو ہمیں اس کا وفادار ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ انسانی ضرورتوں سے پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک، ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اس کا نظم چلا رہے ہوں گے وہ ان کو کہے گا کہ تمہیں عدل سے کام لینا چاہیے، تمہیں ہر حال میں میرٹ پر، اہلیت کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی اسلام اصل میں آپ کو اقدار کی طرف توجہ دلائے گا۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں وجود میں پذیر ہو گئی ہے وہ وجود پذیر کیسے ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیے۔ وہ بنیادی طور پر علم کا، تدبیر کا مسئلہ ہے۔ یعنی آپ نے کھانا کیا پکا لیا ہے، آپ نے اپنے لیے معیشت کا کیا اہتمام کیا ہے، آپ کیا علم حاصل کر رہے ہیں جس سے آپ کی دلچسپی ہے، یہ آپ کی دنیا ہے۔ ٹھیک، آپ اس میں جائیں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ کے ہر عمل کو اور آپ کے ہر فیصلے کو اقدار کا پابند ہونا چاہیے۔ اقدار کیا ہیں؟ یعنی حادثہ اخلاقی کے فیصلے۔ ٹھیک، تو اقدار کی پابندی کرنی ہے۔ تو یہ ایک قدر ہے کہ میں ایک فرد ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں لوگوں کے نظم اجتماعی میں اختلال پیدا کر دوں، میں کوئی فساد برپا کر دوں۔ فساد اپنی ذات میں ایک جرم ہے، تو وہ فساد سے روکتا ہے ہمیں۔ جب ہم فساد سے رک جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک اطاعت کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اطاعت ہم سے تینوں جگہ پہ مطلوب ہے۔ یعنی جب خاندان وجود میں آتا ہے تو اولاد کو چاہیے باپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے، ماں باپ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جب ہم خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں اور ایک شادی کا یا نکاح کا ادارہ قائم ہوتا ہے تو وہاں پر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اب لوگوں نے ذمہ داری سنبھال لی ہے، انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا ہے، اس میں جس کو سربراہ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ تمہارا رویہ قنوت کا ہونا چاہیے۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ تو یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے جس کو وہ بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب کسی کی تصویب نہیں ہے۔ یعنی آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ میں فلاں عورت یا مرد کو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں، یہ انتخاب آپ کا ہے، کریں آپ۔ یعنی اس میں آپ جائیں اور جا کے انتخاب کر لیں۔ اب جب آپ نے انتخاب کر لیا تو وہ پھر آپ کو اخلاقی تقاضوں کی طرف توجہ دلائے گا، کیونکہ مذہب کو دلچسپی اصل میں آپ کے تزکیہ و تطہیر سے ہے، تو وہ اسی لحاظ سے آپ کے ساتھ بات کرے گا۔ وہ ان چیزوں میں کیوں مداخلت کرے گا؟ تو وہ یہی چاہے گا کہ تمہیں اختلال نہیں پیدا کرنا چاہیے، تمہارا رویہ سرکشی کا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کسی چیز میں فساد نہیں برپا کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہر جگہ کہے گا، وہ گھر میں بھی کہے گا، معاشرت میں بھی کہے گا، معیشت میں بھی کہے گا۔ فساد اپنی ذات میں ایک جرم ہے، چنانچہ اس سے وہ روکتا ہے۔ تو اس کا اپروچ یہاں سے ہے، باقی معاملات اس کی دلچسپی کے معاملات نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔